بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شوال جمعہ کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے تو جمعہ کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا۔ 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ آج جمعے والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعے والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ صرف ایک جمعہ کو پڑھ لو، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے زیادہ پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی معاف کیجیے گا آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے آج جمعہ کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنا اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ مایوس مت ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، جمعہ کے دن مبارک دن کا آج آپ خاص وظیفہ سمجھ لیں۔ آج اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بیماریاں ہیں، تو اس وظیفے کو جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، جاب پر ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں جمعہ کو موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں یہ تو آپ کی بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 3 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ یہ جمعہ کو صرف 30 سیکنڈ نکال کے یہ عمل کر لینا۔ یہ وظیفہ ہر جمعہ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا کہ ہر جمعہ کو پڑھو گے۔ صرف جمعہ کے دن پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی وقت کی پابندی نہیں، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پڑھ لو، لیکن جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ سکون سے بیٹھ جانا، اطمینان سے بیٹھ جانا اور پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا عمل ہے، اس میں وظائف بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ آئیے اب عمل کا طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک ایک مرتبہ جمعے والے ببرکت دن میں میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو چاہے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا حفیظ۔ آپ نے ان دو ناموں کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے اور ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں اسم، یہ دونوں نام ملا کر پڑھیں گے۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں یہ عمل کریں، اور آخر میں وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ پاک مجھ سے جانے انجانے میں دانستہ نادانستہ کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما کے جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبی آپ کی مدد کا انتظار کر دے گا۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے، اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔